شریف پڑھنا ایسی تو عبادت و ریاضت ہے کہ جیسے اور عبادت کریں نا تو اس کے لیے اہتمام بھی کرنا پڑتا ہے، ان عبادت کا ٹائم بھی ہونا ضروری ہے، جیسے نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، حج ہو گیا، زکوٰۃ ہو گیا۔ تو ان عبادت اس کے علاوہ اور بہت ساری عبادت ہیں جن کا ٹائم، وقت، سب کچھ مختص ہے کہ بھائی نماز کا ٹائم شروع ہوگا تبھی پڑھیں گے، پھر پڑھنے کے لیے کیا ہے وضو بھی کرنا ہوگا، اہتمام بھی کرنا ہوگا، پھر گھر سے نکل کر مسجد تک بھی جانا ہوگا۔ اسی طرح حج ہو گیا، حج کے لیے کعبۃ اللہ شریف جانا بھی ہوگا۔ اسی طرح روزہ ہے، روزے کے لیے بھی کیا ہے رمضان آنا ضروری ہے، پھر اٹھنا ضروری ہے، رکھنا ضروری ہے، اہتمام کرنا ضروری ہے۔ تو ان عبادات اس کے علاوہ اور بہت ساری عبادت ہیں جن کا وقت اور ٹائم آنا ضروری ہے کہ اس ٹائم پر ان عبادت کو کیا جائے تبھی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر جیسے ظہر ہے، ظہر کا ٹائم شروع ہی نہیں ہوا، ہم نماز پڑھیں تو ظہر نہیں ہوگی۔ اسی طرح ہر عبادت کا ٹائم ہے، اگر ٹائم ہوگا، وقت آئے گا تبھی ہم کر سکیں گے تو ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ لیکن علماء بہت ہی خوبصورت مثال دیتے ہیں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ٹائم ہے دنیا کے اندر، عبادت کے علاوہ اور بھی دنیاوی معاملات میں بھی کام کا بھی ٹائم ہے، سونے کا بھی ٹائم ہے۔ ہر لحاظ سے دنیا کے اندر ٹائم کی مینجمنٹ ہے کہ بندہ کس ٹائم کام کرے گا، کس ٹائم سوئے گا، کس ٹائم کھائے گا، کس ٹائم یہ پیے گا۔ ہر کوئی دنیا کے اندر ہر چیز کا ٹائم مینج کیا ہوا ہے کہ فلاں کام فلاں ٹائم پر کرنا ہے۔ لیکن کیا ہی خوبصورت علماء نے بات ارشاد فرمائی کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھنے کا کوئی بھی ٹائم ہی نہیں ہے۔ بھئی آپ کس ٹائم پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں صرف اور صرف اتنا ضروری ہے کہ وہاں پر جہاں پر نہیں پڑھنا چاہیے، گندگی ہے، غلاظت ہے، یا آپ اتنا آپ بھی عقل رکھتے ہیں کہ یہاں پر پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، گندگی غلاظت ہو گئی بیت الخلاء میں، غسل خانے میں۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری جگہ پر ہے، آپ سو رہے ہیں تب بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، جاگ رہے ہیں تب بھی آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، کہیں جا رہے ہیں تب بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، آ رہے ہیں تب بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، بات کر رہے ہیں، الغرض کام کر رہے ہیں نا، کام کرنے کے دوران ہاتھوں کا کام ہوتا ہے، پاؤں کا کام ہوتا ہے، کہیں پر زبان کا کام ہوتا ہے، لیکن مسلسل طور پر اتنا نہیں بولنا پڑتا۔ ہاں جس ٹائم بول لیا اس کے بعد خاموش ہے تو کیا ہے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں۔ یعنی اتنا تو ہے کہ ہر وقت اپنی زبان کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھو تو کیا ہے، آپ کی زبان کا یہی حق ہے آپ پر کہ آپ اپنی زبان کو کیا ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے میں مشغول رکھیں۔ یعنی کوئی اور ویسے نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے وضو کرنا بھی ضروری ہے، نماز کا ٹائم ہونا بھی ضروری ہے۔ یہاں پر وضو ہو یا نہ ہو، وضو ہو تو سونے پہ سہاگا، نہ ہو تب بھی امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی، مسلمان کی زبان کیا ہوتی ہے، پاک ہوتی ہے۔ ہر وقت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہیں، جتنا وقت آئے نا آپ کہیں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہیں۔ کل بروز قیامت انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ درود پاک آپ کو جنت میں لے جانے والا سبب بن جائے گا۔ کیا پتا ہمارا درود شریف اللہ تعالی قیامت والے دن اس نیکی کے صدقے میں ہم جنت میں چلے جائیں، اور تو ہمارے پاس کوئی نیک اعمال نہیں ہے تو کیا ہے، کام بھی کریں، دنیا میں بھی رہیں، بہت سارے کام کاج ہیں، اب ہر کام کریں، لیکن کیا ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے اپنی زبان کو بھی تر رکھیں۔ اور جب یہ زبان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھیں گے نا تو آپ کی زبان سے الفاظ بعد میں نکلیں گے لیکن آپ کی دعائیں پہلے قبول ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کا مالک ہے نا۔ آپ کے دل میں کوئی بات آئی ہے، اب آپ اس کو زبان پر لانا چاہتے ہیں، رب تعالیٰ کو سنانا چاہتے ہیں، رب تعالیٰ تو دلوں کا حال جانتا ہے نا۔ اگر آپ کی زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر ہے نا ہر وقت، آپ کیا وہ غم، وہ بات آپ کی زبان پر نہیں آئے گی، رب تعالیٰ آپ کی پہلی وہ حاجت قبول مقبول فرما لے گا۔ تو اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو بھی اپنے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غم دے، سوز صدیق دے، سوز
عمر دے سوزے عثمان دے سوزے حیدر دے، اور ایسا سوز دے کہ مدینے کا ہر وقت غم ہو، ہر وقت یاد ہو، ہر وقت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر لب اقدس پر ہو۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ درود طاہر سدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا، حضور جانتے ہیں۔ میں اس یقین سے نکلا تھا حاضری کے لیے، میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں، میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے